بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق حقیقی چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ موت کے وقت عاشقوں کی حالت۔ عاشق صادق کی ساری زندگی موت کی تیاری کرنے میں گزرتی ہے، کیونکہ موت ایک پل ہے جس پر سے گزر کر وصال یار ہوتا ہے۔ بس جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس پر خوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ شکر للہ کہ نہ مریدم و رسیدم بدوست، آفریں باہبری ہمت مردانہ ماں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں مرا نہیں بلکہ دوست تک پہنچ گیا، میرے مردانہ ہمت کو شاباش دو۔ اسے جب خیال آتا ہے کہ آج امتحان کی گھڑیاں ختم ہوں گی اور موت ایک پل کی مانند ہے جو ایک دوسرے کو دوسرے دوست سے ملا دیتی ہے، تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ ہیں سرور وصل سے لبریز مشتاقوں کے دل، کر رہی ہیں آرزوئیں سجدہ شکرانہ آج۔ عاشق صادق کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو دوست احباب طبیب کو بلاتے ہیں تاکہ اس کو بیماری سے شفا کے لیے دوا دی جا سکے، جبکہ مرنے والے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آج موت سے زیادہ اکثیر دوا کوئی نہیں۔ از سر بالیں من بخیز اے ناداں طبیب، درد مند عشق راہدار بجدار نصیب۔ اے ناداں طبیب میرے سرہانے سے اٹھ جا، عشق کے درد مند کے لیے دیدار کے سوا اور کوئی علاج نہیں۔ موت کے قریب عاشق صادق کی بعض اوقات ایسی کیفیات ہوتی ہیں جیسا کہ وہ ایک تھکا ماندہ سائل ہے جو سخی کے دروازے تک آ پہنچا ہے، اور اب وہ دروازہ کھلے گا تو محبوب اس کے دامن کو گوہر مراد سے بھر دے گا۔ مفلسا نیم آمدہ در کوئے تو، شیعہ للہ اس جمال روئے تو، دست بخشا جانب زنبیل ما، آفریں بر دست و بر بازوئے تو۔ ہم مفلس ہیں، تمہاری گلی میں آئے ہیں، اللہ کے واسطے اپنے حسن سے کچھ عطا کیجیے، اپنے ہاتھ کو ہمارے کشکول کی طرف بڑھائیں، تمہارے ہاتھ اور بازو پر آفریں ہو۔ عاشق صادق کی آخری تمنا یہی ہوتی ہے کہ اس نماز کے سجدے میں موت آ جائے یا مدینہ طیبہ میں موت آئے تاکہ اس کی بے قراری کو ہمیشہ کے لیے قرار آ جائے۔ جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ موت کے وقت عاشقوں کی کیفیت درج ذیل واقعات سے واضح ہو سکتی ہے۔ حضرت شیخ نجم الدین کبری سامنے پڑھا گیا جاں بدا جاں بدا جاں بدا، جان دے دو جان دے دو جان دے دو، اور یہ کہہ کر فوت ہو گئے۔ ایک عاشق صادق طواف کعبہ کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوئے، جب اس کی نظر بیت اللہ شریف پر پڑی تو عجیب کیف میں یہ شعر پڑھ کر فوت ہو گئے۔ چو رسی بکوئے دلبر بسیار جان مژدر، کہ مبادا بار دیگر نرسی بدیں تمنا۔ جب محبوب کے کوچے میں پہنچ جائے تو بے قرار جان کو سپرد کر دے، ایسا نہ ہو کہ دوبارہ اس تمنا کو نہ پہنچ سکے۔ محدث ابو زرع کو 1,00,000 حدیث اس طرح یاد تھیں جس طرح عام لوگوں کو سورۃ اخلاص یاد ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ طلبہ کو حدیث پڑھا رہے تھے جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، یہ کہا اور فوت ہو گئے، گویا دخل الجنہ کی عملی تصویر بن گئے۔ حضرت خواجہ فرید الدین اتار ایک مرتبہ اپنے دکان پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک فقیر بے نوا داخل ہوا اور چاروں طرف دیوار کے ساتھ پڑی شیشوں کو غور سے دیکھتا رہا۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے تو اس نے کہا آپ کی جان اتنی شیشوں میں اٹکی ہوئی ہے، یہ کیسے نکلے گی؟ آپ نے فرمایا میاں جیسے تمہاری جان نکلے گی ویسے ہی ہماری جان نکلے گی۔ اس فقیر نے یہ سنا تو وہیں فرش پر لیٹ کر کپڑا اپنے اوپر اوڑھ کر کہا میاں ہماری جان تو ایسے نکلے گی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب آپ نے قریب پہنچ کر اسے ہلایا جلایا تو دیکھا کہ وہ تو اپنی جان آفرین کے سپرد کر چکا ہے۔ آپ کے دل پر اس واقعے کا بڑا اثر ہوا، آپ کی زندگی کا رخ بدلا، حتیٰ کہ آپ خواجہ فرید الدین اتار بنے اور آپ نے تذکرہ اولیاء کتاب لکھی۔ حضرت سری سکتی ایک مرتبہ چند فقرہ کے ہمراہ ذکر و شغل میں مشغول تھے کہ ایک عاشق صادق آیا اور پوچھنے لگا یہاں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان مر سکے؟ آپ یہ سن کر حیران ہوئے اور قریبی کنویں اور مسجد کی طرف اشارہ کیا کہ ہاں وہ جگہ ہے۔ وہ شخص وہاں گیا، کنویں کے پانی سے وضو کیا، مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھی
اور لیٹ گیا۔ جب اگلی نماز کا وقت آیا تو لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو کسی نے ان کو جگانا چاہا کہ نماز کا وقت قریب ہے۔ دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے تھے۔ امام شاہ دہلوی کی وفات کا وقت قریب آیا تو کسی نے دعا دی، اے اللہ امام شاہ کو جنت کی نعمتیں عطا فرما۔ آپ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، گزشتہ 20 سال سے جنت خوب مزین کر کے میرے سامنے پیش کی جاتی رہی، مگر میں نے ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے نظر ہٹا کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ حضرت ابن فارض کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے سامنے جنت کو پیش کیا گیا تو وہ طالب دیدار مولا تھے۔ انہوں نے شعر پڑھا، اگر محبت میں میرا مرتبہ آپ کے ہاں یہ ہے جو میں نے دیکھا تو پھر میری زندگی ضائع ہو گئی۔ ایک بزرگ اپنے مرض الموت میں گرفتار تھے، والدہ بھی پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کی چھوٹی بیٹی ان کے پاس آئی اور چاہتی تھی کہ ابو مجھ سے کھیلیں اور باتیں کریں۔ وہ خاموش آنکھیں بند کیے لیٹے محو ذکر و فکر رہے۔ بیٹی ان سے روٹھ گئی اور اپنی دادی سے کہنے لگی، اب میں ابو سے نہیں بولوں گی۔ چنانچہ دادی نے ان بزرگوں سے کہا، دیکھو یہ چھوٹی بیٹی آپ سے ناراض ہو گئی ہے، آپ اسے منا لیں۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور کہا، کون بیٹی؟ کیسے بیٹی؟ ہم نے تو اپنے یار کو منا لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کہہ کر فوت ہو گئے۔ ایک صحابی کو میدان جنگ میں تلوار کا وار لگا تو فرمایا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یہ کہہ کر شہید ہو گئے۔ جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایک نوجوان مراقبہ میں مشغول تھے، اسی حالت میں موت آ گئی۔ ایک بزرگ نے موت کے وقت کہا، کاش کہ میری قوم کو پتہ چلتا کہ بخش دیا مجھے پروردگار نے اور مجھے عزت والوں میں سے بنا دیا۔ ایک اور بزرگ نے موت کے وقت کہا، اس جیسے کے لیے عمل کرنے والے عمل کریں۔ راکم الحروف کے ایک مہربان دوست تھے، بہت نیک، متقی اور متواضع انسان تھے۔ حج اور عمرے کرنے میں ہی ان کا وقت گزرتا تھا۔ جب ان کے سامنے محبت الہی کا تذکرہ کیا جاتا تو آنکھوں سے آنسوں کی لڑی لگ جاتی۔ عمر تقریباً 80 سال کے لگ بھگ تھی۔ ایک مرتبہ رمضان المبارک میں مسجد نبوی میں متوقف تھے کہ ریاض الجنت میں عصر کی نماز ادا کرتے ہوئے سجدے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک وقت میں کتنی سعادتیں یکجا ہو گئیں۔ مدینہ طیبہ میں موت آئی، مسجد نبوی میں موت آئی، ریاض الجنت میں موت آئی، وضو میں موت آئی، نماز کی حالت میں موت آئی، سجدے کی حالت میں موت آئی، روزے کی حالت میں موت آئی، اعتکاف کی حالت میں موت آئی۔ مسجد نبوی میں نماز جنازہ پڑھی گئی، جنت البقیع میں مدفون ہوئے، آخر کو اپنی خاک در میں قضا ہوئی، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا کر دے، اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی وفات ہوئی تو لوگوں نے پیشانی پر لکھا ہوا دیکھا، یہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، یہ اللہ ہی کی محبت میں مرا ہے۔